وأيضا لا يتصور له تعالى أجزاء منها كالجسم فإنها بمصرفة القوة ومحولة الفعل فلا يتصور وجودها، وأيضا هي لذوات هيولانية وهو تعالى مقدس عنها. اعلم اب اجزاء کی دو قسمیں کی تھی نا، یاد ہیں وہ تمہید میں؟ اجزاء حدیہ اور غیر حدیہ. حدیہ کی تو دو قسمیں تھی، ذہنی و خارجی اجزاء، اور غیر حدیہ مقداری اجزاء اور حیولہ صورت. یاد ہے؟ تو یہ بات تو ختم ہو گئی ہے کہ اجزاء حدیہ تو باری تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، تو لا یحد کی تو بات ٹھیک ہو گئی ہے. اجزاء حدیہ ذہنیہ یا خارجیہ دونوں کا سل تو ہو گیا نا. لیکن یہاں اصل میں ایک اعتراض ہوتا ہے اجزاء حدیہ میں کہ اجزاء حدیہ جو ہیں اس میں عقلی احتمالات بنتے ہیں 7. تو شارح نے قاضی مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے 2 ذکر کیے کہ وہ اجزاء حدیہ یا واجبات ہوں گی یا ممکنات، دونوں کو باطل کر دیا. بس کہہ دیے کہ لا یحد ٹھیک ہو گیا. حالانکہ یہاں پر احتمالات عقلیہ 7 ہیں. احتمالات عقلیہ کہ میاں صورتیں بنتی ہیں 3 پہلے کہ اجزاء حدیہ ذہنی ہو کہ خارجی ہو، وہ یا ممکنات ہوں گی یا واجبات ہوں گی یا ممتنعات ہوں گی. پھر 2 کا مجموعہ، پھر آخر میں 3 کا مجموعہ. کتنے احتمال بن جائیں گے؟ 7 ہے. تو قاضی مبارک رحمہ اللہ تعالی نے تو صرف 2 کو باطل کیا، تو 2 کے باطل کرنے سے تو سارے احتمالات باطل نہیں ہوتے. تو لا یحد کیسے ثابت ہو گیا؟ سمجھائیے. یہ ایک سوال یہاں پر ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ 2 جو احتمالات انہوں نے باطل کر دیے کہ واجبات بھی نہیں ہو سکتے، ممکنات بھی نہیں ہو سکتے. یہ 2 احتمالات کچھ 7 احتمالات میں سے کچھ احتمالات تو ایسے ہیں کہ ان کا بطلان تو ظاہر ہے، اس لیے قاضی نے اس کی طرف تعرض نہیں کیا کہ دیکھو میاں یہ کہنا کہ باری تعالیٰ کی اجزاء حدیہ ممتنعات ہوں
یہ تو اس کا بطلان تو ظاہر ہے کہ ممتنع کا تو وجود ممتنع ہے جی تو وہ کسی کے لیے جز کیا بنے گا؟ سمجھ میں آئیے؟ جی اچھا، لہذا ایک احتمال یہ کہ سارے اجزاء ممتنعات ہوں، وہ بھی بات ہے۔ جی ممتنع جہاں جہاں ہے ترکیب میں، ممکن مع الممتنع، واجب مع الممتنع، جی تینوں کا مجموعہ ممتنع، اور ان سب میں ممتنع داخل ہے نا، جی لہذا یہ سارے احتمال بات کتنے باطل ہوئے؟ چار۔ تو ان چار کا بطلان تو بالکل ظاہر ہے، اس لیے شارع نے اس کا تعارض نہیں کیا۔ باقی کتنے بچے؟ تین۔ جی واجب مع الممکن، جی ہمیں آئیے، جی صرف واجب، جی صرف یہ تین احتمالات بچ گئے۔ جی تینوں میں سے دو کو باطل کر دیا تو مجموعہ خود بخود باطل ہو گیا۔ جی جب واجبات باطل ہیں جی تو واجب کسی کے لیے جز بن سکے گا؟ نہیں جب ممکنات باطل ہیں تو ممکن کا مجموعہ اور واجب کا مجموعہ ٹھیک ہوگا؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی اس لیے ان دو وہ چار احتمالات تو ایسے ہیں کہ ان کا بطلان ظاہر ہے، شارع نے اس لیے تعارف نہیں کیا۔ باقی رہے تین، جی تین میں سے دو کو باطل کر دیا اور دو کے ابطال سے تیسرے کا ابطال لازم آ گیا، اس لیے ساتوں کے ساتوں احتمالات ہو باطل ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی یہ تو اجزاء حدیہ کی بات ہے، ذہنیہ یا خارجیہ۔ اب آج کے آپ کے سبق میں واعظاً سے اجزاء غیر حدیہ، اجزاء غیر حدیہ میں سے جو حیولہ صورت ہے وہ تو باطل ہے جی کہ باری تعالیٰ تو مادی شے ہے نہیں میاں، جی اور حیولہ تو مادہ ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی اس لیے حیولہ صورت تو باری تعالیٰ کے اجزاء ہو نہیں سکتے۔ باقی رہے اجزاء مقداریہ، اجزاء مقداریہ تو فرماتے ہیں قاضی کہ وہ بھی باطل ہے، باری تعالیٰ کے لیے اجزاء مقداریہ بھی نہیں ہو سکتے۔ جی اور یہ بات یاد رکھیں کہ اجزاء مقداریہ جس چیز کے لیے ہو اس چیز کے لیے حد بمعنی فلسفی بھی ہو سکتی ہے۔ حد بمعنی فلسفی، طرف الشے، سمجھائیے، جس چیز کے اجزاء مقداریہ ہوں اس کے حد بمعنی فلسفی ہو سکتی ہے، اور جس کے لیے اجزاء مقداریہ ممتنع ہو باطل ہو اس کے لیے حد بمعنی فلسفی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو فرماتے ہیں اجزاء مقداریہ بھی باری تعالیٰ کے لیے باطل ہے۔ اجزاء مقداریہ ایسے اجزاء ہوتے ہیں میاں کہ وہ بعد الکل ہوتے ہیں، یعنی ان کا تصور بعد الکل ہوتا ہے۔ دیکھو میاں، جز مقداری جیسے آپ کہتے ہیں نصف الشے، ثلث الشے، ربع الشے، یہ اجزاء مقداریہ ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یار یہ اس کا نصف، اس کا ثلث، اس کا ربع، اس کا خمس، تو یہ بعد الکل ہے نا، کل ہوگا تو نصف بعد میں متعین ہوگا۔ جی اگر کل ہی نہیں ہے تو اس کا نصف ہو سکتا ہے؟ نہیں
تو یہ نصف ثلث ربع شے یہ بعد الکل ہوتے ہیں. تو اجزاء مقداریہ جو ہیں یہ بعد الکل ہوتے ہیں. تو بعد الکل کا مطلب یہ ہے کہ کل کا ان کی طرف انحلال ہوگا. کل ایک نصف کل کا تو دوسری نصف کل کا، تو کل کا انحلال دو نصفین کی طرف ہو گیا نا. کل کی تقسیم دو نصفین کی طرف ہو گئی نا. یا ربع کہو تو کل کا انحلال 4/4 کی طرف ہو گئی ہے نا. ایک ربع شے، دوسرا ربع، تیسرا ربع، چوتھا. 4 پر تقسیم کرو سمجھ آ گئی ہے. تو شے کے 4/4 نکلیں گے نا. تو یہ 4/4 کیا ہے؟ یہ وہ اجزاء مقداریہ 4 جو نکلے. 3 پر تقسیم کرو تو اس کے 3 اثلاث نکلیں گے. سمجھ میں آ گئی ہے. 3 ثلث نکلیں گے. لیکن فرماتے دیکھو میاں یہ جو اجزاء مقداریہ ہوتے ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ جس شے کے لیے بھی اجزاء مقداریہ ہو تو ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بعد الکل ہوں گے، یعنی ان کا وجود، ان کا تصور بعد الکل ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اجزاء ہوتے ہیں یہ محض بالفعل بھی نہیں ہوتے موجود، محض بالقوہ بھی نہیں ہوتے، بلکہ یہ بینابین ہوتے ہیں. محض بالفعل موجود نہیں ہوتے یہ اجزاء. کہ دیکھو میاں یہ اجزاء مقداریہ یہ ذی مقدار شے میں ہوتی ہے. ذی مقدار شے جسم لے لو، ہمیں آئیے جسم تعلیمی ہے، مقدار ہے یعنی جسم تعلیمی ہے. جسم تعلیمی موٹپ، ہمیں آئیے وزن ذی مقدار شے ہو. تو میاں یہ اجزاء بالفعل بھی موجود نہیں ہوتے اور بالقوہ بھی نہیں کہہ سکتے. محض بالقوہ بھی نہیں ہے، محض بالفعل بھی نہیں ہے، کہ دونوں سے خرابی لازم آتی ہے. دیکھو میاں اگر ان اجزاء کو تم محض بالقوہ کہتے ہو کہ یہ محض بالقوہ موجود ہے، تو جو بالقوہ محض بالقوہ شے موجود ہو وہ بالفعل کیا ہوتا ہے؟ معدوم. تو یہ اجزاء تو معدوم بالفعل ہو گئے. تو جو اجزاء معدوم بالفعل ہو شے کا انحلال معدوم کی طرف ہوتا ہے. ذی مقدار شے کا انحلال اور تقسیم
معدومات کی طرف ہوتی ہیں. تو یہ تو وہ اجزاء ہے، ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ ان کی طرف کل کا انحلال ہوتا ہے. تو معدومات محضہ کی طرف تو انحلال شے مقداری کا نہیں ہوتا، موجودات کی طرف ہوتا. سمجھ آ گئی ہے؟ اور یہ اجزاء محض بالفعل بھی موجود نہیں ہے. اگر اس کو محض بالفعل موجود کہو تو دیکھو میاں، فلاسفہ کے نزدیک جسم اور ذی مقدار شے جو ہو تو وہ تو تقسیم لا الہ نہایہ قبول کرتا ہے نا، پڑھ چکے ہو. سمجھائیے، ذی مقدار شے، ذی اتصال شے، جس میں کم متصل جہاں ہو، جس میں تعلیمی جہاں ہو، فلاسفہ کے نزدیک وہ تقسیم قبول کرتا ہے. کتنا؟ لا الہ الا اللہ. تو اگر یہ اجزاء موجود بالفعل ہیں، فعلیت محض کے ساتھ ہو، تو پھر جب وہ تقسیم طاری کریں گے تو یہ اجزاء کتنے ہوں گے؟ یہ غیر متراہی موجود بالفعل ہو جائیں گے، حالانکہ اس کے حکم قائل نہیں. سمجھ آئیے؟ تو یہ خرابی لازم آئے گی اگر ان کو موجود بالفعل کہو محض، تو لازم آ جائے گا کہ جسم یعنی ذی مقدار شے کے اندر یہ اجزاء غیر متراہی موجود بالفعل ہو جائے، کیونکہ تقسیمات غیر متناہیہ کا وہ قابل ہے. تو تقسیمات غیر متناہیہ طاری کرو گے تو اجزاء کتنے نکلیں گے؟ اور وہ ہوں گے، تم نے فرض کیا کہ وہ موجود بالفعل ہے، تو غیر متناہی موجود بالفعل ہو جائے گا. سمجھ آئیے؟ حالانکہ غیر متناہی اجزاء کا موجود بالفعل ہونا تو براہین ابطال تسلسل سے باطل ہے. سمجھا گئی ہے؟ لہذا یہ اجزاء مقداریہ جو ہے یہ محض بالفعل بھی موجود نہیں ہے اور محض بالقوہ بھی موجود نہیں ہے، کہ دونوں سے خرابی لازم آتی ہے. لہذا یہ بین بین ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب دیکھو کہ جب یہ محض بالفعل بھی نہیں ہے پھر بھی خرابی لازم آتی ہے، محض بالقوہ بھی نہیں ہے پھر بھی خرابی لازم آتی ہے. تو یہ باری تعالیٰ کی ذات کے اجزاء بن سکتے ہیں. باری تعالیٰ تو محض موجود بالفعل ہے، وہاں قوت کا کوئی شائبہ ہے؟ تو باری تعالیٰ جب محض موجود بالفعل ہے تو یہ تو محض موجود بالفعل نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ اس کے اجزاء بن سکتے ہیں. پتہ لگا باری تعالیٰ کے اجزاء مقداریہ بھی نہیں. تو اجزاء مقداریہ کیا تھے؟ اجزاء غیر حدیہ. ہاں، تو اجزاء حدیہ بھی پہلے باطل ہو گئے اور اجزاء غیر حدیہ بھی باطل. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا کسی قسم کے اجزاء ذات باری تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. میاں جب کسی قسم کے نہیں ہیں تو لا یحد ٹھیک ہو گیا. یہ دعویٰ تھا باطل کا. نہ حدیہ اجزاء ہے نہ غیر حدیہ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، ترجمہ کرو میاں. وَأَيْضًا، اور یہ بھی ایک دلیل ہے کہ لا يتصور له تعالی اجزاء، ایسے اجزاء باری تعالیٰ کے لیے متصور نہیں ہو سکتے کہ ينحل وينقسم الیہا، کہ باری تعالیٰ کی ذات کا انحلال ہو جائے ان اجزاء کی طرف، یا باری تعالیٰ کے اجزاء کی تقسیم ہو جائے ان اجزاء کی طرف. ایسے اجزاء بھی متصور نہیں ہو سکتے. کل جسم، جیسے جسم کا انحلال ہوتا ہے اجزاء مقداریہ کی طرف ہو.
سمجھ میں آ گئی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتے میاں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهَا بَيْنَ صَرَافَةِ الْقُوَّةِ وَمَحُوظَةِ الْفِعْلِ، کہ یہ جو اجزاء ہیں مقداریہ جن کی طرف انحلال ہوتا ہے یا تقسیم ہوتی ہے، یہ اجزاء تو بین میں ہے، بین میں کس کے بین میں؟ صرافۃ القوہ، القوۃ الصرفہ، ومحوظۃ الفعل، الفعل المحض، سمجھ آئیے؟ فعلیت محضہ اور صرافت قوت کے درمیان میں ہے، نہ محض بالقوہ ہو سکتے ہیں نہ محض بالفعل ہو سکتے ہیں۔ تو جب یہ دونوں نہیں ہو سکتے تو بین بین ہوئے نا، تو باری تعالیٰ کے لیے یہ اجزاء اس لیے نہیں ہو سکتے فلا یتصور وجوبها، کہ باری تعالیٰ کی ذات تو واجب الوجود ہے تو وہ تو موجود بالفعل ہے، تو یہ واجب ہو سکتے ہیں کہ یہ تو بین بین ہے، تو یہ تو واجب نہیں ہو سکتے، کہ جو واجب ہوتا ہے وہ تو بالفعل محض ہوتا ہے، تو یہ تو بالفعل محض نہیں ہے، سمجھ آ گئی یہ؟ لہذا باری تعالیٰ کے لیے اجزاء نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات وہ ایزن سے ایک اور دلیل دیتے ہیں کہ دوسری بات یہ ہے میاں کہ آسان بات ہے، یہ جو اجزاء مقداریہ ہوتے ہیں یہ ان اشیاء کے لیے ہوتے ہیں جن اشیاء میں مادہ از قبیل مادیات ہو جوش ہے، اس کے لیے اجزاء مقداریہ ہو سکتے ہیں۔ تو مادہ تو حیولہ ہے، سمجھ آئیے؟ تو جس جو شے مرکب ہو حیولہ اور صورت سے، وہاں ممکن ہے کہ اس کے اجزاء مقداریہ ہوں، کیونکہ وہ مادی شے ہو گئی ہے، ذی مقدار ہو گئی ہے، تو اس کے اجزاء مقداریہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن میاں باری تعالیٰ تو مادہ اور مادیات سے منزہ ہے، مادہ اور مادیات سے منزہ ہے، تو باری تعالیٰ کے لیے کیسے یہ اجزاء ہوں گے؟ یہ اجزاء تو خاص ہیں مادیات کے ساتھ، سمجھائیے؟ لہذا باری تعالیٰ کی ذات کے لیے اجزاء ممکن نہیں ہے۔ بس جب یہ ثابت ہوا کہ اجزاء مقداریہ باری تعالیٰ کی ذات کے لیے نہیں ہو سکتے، تو پتہ لگا کہ حد بمعنی فلسفی بھی باری تعالیٰ کی ذات کے لیے نہیں ہے، تو لا یحد کا معنی فلسفی حد بھی لے سکتے ہو کہ یہ دلیل ہے اس کے لیے، وہ ایزن سے یہ دلیل ہے۔ دو معنی لیے تھے نا، لا یحد کے حد منطقی اور حد فلسفی، تو حد منطقی کی بات پہلے آ گئی ہے کہ اجزاء حدیہ نہیں ہے، اور یہ حد فلسفی کی بات آ گئی ہے کہ اجزاء مقداریہ نہیں ہے، لہذا حد بمعنی فلسفی بھی باری تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، تو لا یحد کے دونوں معنی ثابت ہو گئے کہ لا یحد منطقیاً ولا یحد فلسفیاً۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ ترجمہ کرو میاں۔ وَأَيْضًا هِيَ لِذَوَاتٍ حَیُّولَانِیَّةٍ، یہ جو اجزاء مقداریہ ہیں یہ اجزاء ہوتے ہیں ذوات حیولانیہ میں، یہاں مادہ ہوتا ہے حیولہ، وَهُوَ تَعَالَى مُقَدَّسٌ عَنْهَا، اور وہ اللہ جل مجدہ تو مقدس اور منزہ ہے حیولیات سے، مادیات سے، تو لہذا اس کے اجزاء مقداریہ نہیں ہے، اجزاء مقداریہ نہیں ہے تو حد بمعنی فلسفی بھی نہیں، تو وہ بات بھی ٹھیک ہو گئی اب کہ باری تعالیٰ کے لیے حد بمعنی فلسفی بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو لا یحد کے دونوں معنی ثابت ہو گئے، سمجھ میں آ گئی ہے؟